عبدالمجید خنان خیل کی حمایت سے یقیناً مستی خیل کو فرق پڑے گا۔ عبدالمجید خنان خیل صاحب نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور نوانی گروپ انہیں سپورٹ کرے گا۔ تو آنے والا جنرل الیکشن ہے، اس میں نوانی NA97 سے جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے، ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ سعید اکبر نوانی حلقہ 97 سے جنرل الیکشن میں MNA کا الیکشن لڑیں گے۔ ثناء اللہ مستی خیل کی پذیرائی ہے وہ اس حلقے میں زیادہ ہے کہ وہ دلی لگاؤ نہیں تھا، گروپ کی دلچسپی نہیں تھی، سارے برابر کے پائے کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ امجد علی خان کھواوڑ صاحب وہ صرف اور صرف مستی خیل کی مخالفت میں آ رہے ہیں۔ دریا خان کے ضمنی الیکشن میں کھواوڑوں کا ٹکٹ تقریباً فائنل تھا، جو کہ مستی خیل کی وجہ سے وہ کھواوڑوں کو نہیں مل سکا۔ اگر انہیں کوئی راستہ کھواوڑوں کو دے سکتا ہے تو وہ صرف نوانی گروپ ہے۔ مستی خیل کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے الیکشن میں کھواوڑ خاندان آیا ہے، لیکن وہ لڑیں گے تو صرف مستی خیل کی مخالفت میں لڑیں گے۔ ملک امجد علی کھواوڑ شاید ان ٹائم دستبردار ہو جائیں۔ سعید اکبر نے ادر پارٹی کے بندے نے ان کو ریلیو کرایا۔ کھواوڑ گروپ کو کبھی بھی کسی طرح سے oblige نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ تو آپ بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے آپ کیا ہیں یہ آڈیو لیک میں آپ کا پتہ چل۔ کیا دریا خان کے ضمنی الیکشن میں مستی خیال ناراض ہونے والے دھڑوں واگوارہ جھمٹ ان کو منا سکیں گے؟ تو وہ نوانیوں کے ساتھ ہیں، یہ دونوں گھرانے جدھر بھی جائیں گے وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہو۔ مجھے تو کہیں نہیں ایڈجسٹمنٹ ان کی نظر آتی، نوانیوں کے ساتھ ہی اگر ہو سکتا ہے تو علاق ان کا نوانیوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ میں مستی خیل صاحب ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھاتے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر۔ الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر 16 مارچ کو انتخابات کرانے کا اعلان۔ شیڈول کے مطابق بکھر کے حلقہ NA97 سمیت قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر 16 مارچ 2023 کو انتخابات ہوں گے، جن کے لیے 6 سے 8 فروری تک کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے۔ حلقہ NA97 سے تاحال 3 امیدوار سامنے آئے ہیں، جن میں 2 روایتی ثناء اللہ خان مستی خیل، عبدالمجید خان خنان خیل اور تیسرے کھواوڑ گروپ سے ملک امجد علی کھواوڑ سامنے آ چکے ہیں۔ مزید امیدواروں کو سامنے آنے کا بھی امکان ہے۔ آج کے پروگرام میں حلقہ NA97 کے ضمنی الیکشن سے متعلق بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں سینئر تجزیہ کار طارق حمید ملک صاحب اور چیئرمین اپنا بکھر میڈیا گروپ ادریس عمران رانا صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا بکھر کو وقت دیا۔ رانا صاحب، حلقہ NA97 کے ضمنی الیکشن میں نوانی گروپ نے عبدالمجید خان خنان خیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، کیا مستی خیل کے لیے یہ اعلان مشکلات کا باعث بنے گا؟ جی بالکل سلیم، ایک نوانی گروپ ضلع کا بڑا سیاسی دھڑا ہے اور پورے ضلع میں ان کا ووٹ بینک ہے۔ اس حمایت سے عبدالمجید خنان خیل کی حمایت سے یقیناً مستی خیل کو فرق پڑے گا اور ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہفتے کے روز رات کو عباسی ہاؤس پہ کلور کوٹ میں ان کی نوانی برادران حمید اکبر خان نوانی، سعید اکبر نوانی کی اپنے جو گروپ کے کلور کوٹ کے دوست تھے، اس حلقہ کے دوست تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، مشاورت کی گئی اس فیصلہ سے متعلق، ان کو اعتماد میں لیا گیا اور دوستوں کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور کل اتوار کے روز عبدالمجید خنان خیل صاحب بھکر آئے، نوانی برادران سے ملاقات ہوئی اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ خنان خیل گروپ کو وہ بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبدالمجید خنان خیل آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ عبدالمجید خنان خیل صاحب نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور نوانی گروپ انہیں سپورٹ کرے گا۔ یہ خبریں بھی رانا صاحب زہری گردش کر رہی ہیں کہ اب ضمنی الیکشن میں خنان خیل الیکشن لڑ رہا ہے اور جو آنے والا جنرل الیکشن ہے اس میں نوانی NA97 سے جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے، ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ سعید اکبر نوانی حلقہ 97 سے جنرل الیکشن میں MNA کا الیکشن لڑیں گے۔ ملک صاحب کھواوڑ گروپ سے ملک امجد علی کھواوڑ ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل، عبدالمجید خان خنان خیل اور امجد کھواوڑ میں جوڑ پڑنے جا رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ بہت شکریہ سلیم، اگر ضمنی الیکشن کی میں بات کروں جو کینڈیڈیٹ آپ نے بتائے ہیں
تو ان میں اگر میں سر فہرست ابھی دیکھتا ہوں تو وہ ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, دوسرا جتنی قربانیاں انہوں نے عمران خان کے ساتھ دی ہیں, اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور اس کی اب وہ زد میں بھی آئے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی کنسسٹ کر رہے ہیں, تو جو ثناء اللہ مستی خیل کی پذیرائی ہے وہ اس حلقے میں زیادہ ہے NA97 میں, اور پھر جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ تحصیل کلور کوٹ میں سب سے زیادہ ہے, تو اس کا بینیفٹ تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو ملے گا. دوسری طرف سے اگر میں دیکھتا ہوں خنان خیل صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں نمانی گروپ کے الحاق سے آئے ہیں, لیکن سابقہ میں الیکشن کی طرف جاتا ہوں ضمنی الیکشن میں سلیم بھائی, تو اس میں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ جو نمانی اتحاد تھا وہ سامنے نہیں تھا اس وقت. سعید اکبر خان نوانی ضمنی الیکشن لڑ رہے تھے اور مجید خنان خیل نے انہیں سپورٹ کیا, تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ دلی لگاؤ نہیں تھا, گروپ کی دلچسپی نہیں تھی, ایک بڑے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا سامنے نہیں تھا, اور ووٹر سپورٹر میں بڑی کیا آسرائیاں تھی. اور دوسری طرف نون لیگ کے جو عہدیداران تھے انہوں نے ایک چھرا گھونپ ایک سلسلہ کیا کہ سعید اکبر نوانی کو اپنے, میں اس 36 کوکا سے آگے کی بات کروں تو وہاں اپنے انہوں نے جو ان کا وہ تھا حلقہ وہاں سے جو ہے نون لیگ کو شکست ملی. تو جو عہدیداران ہیں صاحب کا اب بھی ہیں وہی, اگر یہی وتیرہ رہا کھل کر ان کا گٹھ جوڑ سامنے نہ آیا تو پھر یہ نقصان خنان خیل کو بھی ہوگا. اور اگر یہ کاغذات نامزدگی ایک بھرپور انداز سے جس میں نوانی قائدین حمید اکبر خان نوانی, رشید اکبر خان نوانی, سعید اکبر یہ سب شامل ہوتے ہیں تو ووٹر پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا اور پھر الیکشن بنے گا. حالات حاضرہ میں اگر یہی پرانی روش رہی کہ ٹھیک ہے جی گٹھ چھوڑ ہو گیا اور عوام کو کھل کے حقائق سامنے نہ آئے یا کھل کے ملاقاتیں یا کھل کے گٹھ جوڑ یا کسی جلسے کی شکل میں اجتماع کی شکل میں عوام تک یہ میسج نہیں پہنچتا, تو پھر ضمنی الیکشن کی طرح پھر ووٹر کو راستہ مل جائے گا نکلنے کا. تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنا گٹھ جوڑ سامنے کریں اور کھلے عام کریں. اور جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ NA97 میں الیکشن سعید اکبر خان نوانی لڑیں گے, تو یہ سارے برابر کے پائے کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ گروپ میں کوئی کہیں بھی لڑ سکتا ہے, اس میں بڑی سیٹ یا چھوٹی سیٹ کوئی معنی نہیں رکھتی, گروپ کی اہمیت بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو دوسری طرف اگر میں دیکھتا ہوں آپ نے بات کی کھواڑ خاندان کی, امجد علی خان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ امجد علی خان کھواڑ صاحب وہ صرف اور صرف مستی خیل کی مخالفت میں آ رہے ہیں. انہیں پہلے ناراضگی ہے, غصہ ہے کہ مستی خیل نے ان سے ٹکٹ چھین کر عرفان اللہ خان نیازی کو دلوایا تھا, جبکہ کھواڑ خاندان کو یہ بھی اچھی طرح پتا ہے کہ نوانی اتحاد کے آئندہ الیکشن کے کینڈیڈیٹ بھی نامینیٹ ہو چکے ہیں اور مستی خیل کے بھی, انہیں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے اکٹھے ہونے کی. اگر انہیں کوئی راستہ کھواڑوں کو دے سکتا ہے تو وہ صرف نوانی گروپ ہے. یہ نوانی گروپ پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور وہ ان کو عزت بھی دیتے ہیں. کئی دفعہ انہوں نے تحصیلوں میں انہیں ایڈجسٹ بھی کرایا ہے. دوسرے کسی گروپ کے ساتھ نہ کھواڑ کو اعتماد ہے اور نہ ہی وہ کل کو جائیں گے. یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے اس ضمنی الیکشن میں وہ آزاد ہے CS سے پیپل پارٹی کسی طرف سے وہ الیکشن لڑیں, لیکن وہ لڑیں گے تو صرف مستی خیل کی مخالفت میں لڑیں گے. رانا صاحب کیا کھواڑ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہیں گے یا کسی امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا بھی امکان ہے ان کا؟ سلیم دیکھیں, کھواڑوں کا ایک کل ہی فیصلہ آیا اور اس وقت تک تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اناؤنس کیا انہوں نے کہ ہم الیکشن لڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں طارق بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کھواڑوں نے کبھی بھی کینڈیڈیٹ نہیں بننا تھا, چونکہ دریا خان کے ضمنی الیکشن میں کھواڑوں کا ٹکٹ تقریباً فائنل تھا, جو کہ مستی خیل کی وجہ سے وہ کھواڑوں کو نہیں مل سکا, وہ عرفان خان نیازی کی طرف چلا گیا. تو اس کا ایک ظاہر ہے انہیں غصہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے مستی خیل نے زیادتی کی ہے, تو اسی بنیاد پہ وہ اب مستی خیل کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے الیکشن میں کھواڑ خاندان آیا ہے. اور ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے
کہ وہ الیکشن میں کیونکہ آخری دن تک سیاسی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جوڑ توڑ جاری رہتا ہے، اور مجھے لگتا ہے، مجھے امکان ہے کہ میرے جو ذرائع کہتے ہیں کہ ملک امجد علی کھواڑ شاید ان ٹائم دستبردار ہو جائیں، کیونکہ جیسے طارق بھائی نے بات کی کہ نہ ہی کبھی نیازیوں سے یا مستی خیل سے کھواڑ خاندان کو، کھواڑ گروپ کو کبھی بھی کسی طرح سے oblige نہیں کیا گیا، یعنی کہ انہیں کہیں کسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ تو 2 بار جو ہے نوانیوں نے دونوں گھرانوں کو کھواڑ کے جو ہیں نظر عباس کھواڑ صاحب، سلیم رضا کھواڑ ان کے والد صاحب کو تحصیل ناظمی دی ایک بار ملک امجد علی کھواڑ تحصیل ناظم بھکر کے رہے ہیں، تو وہ نوانیوں نے دی اور نوانیوں نے انہیں ایڈجسٹ کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ کھواڑ مجھے تو کہیں نہیں ایڈجسٹمنٹ ان کی نظر آتی، نوانیوں کے ساتھ ہی اگر ہو سکتا ہے تو الحاق ان کا نوانیوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور نوانی گیو اینڈ ٹیک پہ آ کے جو ہے نا وہ دستبردار ہو سکتے ہیں۔ ملک صاحب، مستی خیل کی سپورٹ میں نیازی اور حسن خیلی یقیناً اکٹھے ہوں گے، کیا دریا خان کے ضمنی الیکشن میں مستی خیل ناراض ہونے والے دھڑوں واگوارہ، جھمٹ ان کو منا سکیں گے؟ سلیم بھائی، جو 97 کے حلقے میں یہ جھمٹ اور واگوارہ خاندان ہے، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا جھکاؤ جس طرف بھی ہوتا ہے وہ تقریباً وننگ کینڈیڈیٹ ہی بن جاتا ہے۔ تو جو نوانیوں کا تعلقات میں اگر حالیہ دیکھوں تو واگوارہ خاندان نے اور جھمٹ نے ان کے ساتھ بڑا دلی لگاؤ رکھا ہے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ ان سے فاصلہ رکھے نوانیوں سے، تو وہ نوانیوں کے ساتھ ہیں، تو اس کا ایج جو ہے وہ خنان خیل کو جائے گا۔ اور جو سلیم بھائی، جو عزت نفس ہوتی ہے وہ چاہے غریب ووٹر ہے چاہے امیر ووٹر ہے، آج دور تبدیل ہو چکا ہے، آج ایک دور آ گیا سوشل میڈیا کا، اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کا احترام کرنا چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب تھے جو صدر بھی رہے ہیں کسی پارٹی کے، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا زبان استعمال کیا، اور اسی صاحب نے یہی صدر تھے پارٹی کے، اور جھمٹ خاندان کا جو ایک تھا وائس پریزیڈنٹ، اس کو پولیس گرفتار کر کے جاتی ہے اور یہ فون بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ اپنے وہ طارق بھائی سعید اکبر نے ان کو جو ہے نا وہ ریلیز کروایا تھا، یعنی کہ سعید اکبر نے ادر پارٹی کے بندے نے ان کو ریلیز کرایا۔ تو یہ فون بھی اگر دوستوں پہ مصیبت بن جائے اور آپ ان کے سپورٹر نہ ہوں۔ دوسرا، یہ جو آڈیو لیکس میں ان کے ایک القابات تھے یا الفاظ تھے، ایک عام ووٹر کے ساتھ آپ کا یہ جو رویہ ہے، سوشل میڈیا پہ تو آپ بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے آپ کیا ہے یہ آڈیو لیک میں آپ کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے بھی لوگوں کے محاسبے ہوں گے۔ اب لوگ سمجھدار ہیں، اب موبائل کا دور ہے، اب کسی سے کچھ ڈکا چپا نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی اس حلقے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، یا جو مین کینڈیڈیٹ ہیں جیسے ہمارے محترم مستی خیل صاحب، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھاتے۔ تو لوگ اب ووٹر سمجھدار ہیں، ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا الگ ٹھیک ہے، یوتھ کا ووٹ ہے، لیکن یوتھ بھی چاہتی ہے کہ ان کے علاقے میں ترقیاتی کام ہوں، ان کے علاقے میں سڑکیں ہیں، بجلی ہو، سارے ہوں، سکول ہوں، صحت کی سہولیات ہوں۔ آپ لوگوں کو جو آگے ہے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانے پڑیں گے۔ لیکن یہ جو NA 97 میں آپ جھمٹ اور واگوارہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کا ان کا رول ہے، اور یہ جس طرح بھی جائیں گے، اس ٹائم تو بظاہر تو وہ نعمانی خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، کل کو وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، سیاست میں کوئی آخر نہیں ہوتا فیصلوں میں، لیکن یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ دونوں گھرانے جدھر بھی جائیں گے وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہو۔ سلیم، اس میں ایڈ کروں گا، دیکھیں مستی خیل کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ عوام ان کے حلقے کی عوام ان سے سخت نالاں ہیں، کیونکہ وہ جتنا عرصہ اقتدار میں رہے عوام سے ان کا رابطہ بہت کم رہا ہے۔ جیسے طارق بھائی نے کہا کہ وہ فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے، ایک پروجیکٹ وہ لے کے ضرور آئے تھے کہ سوئی گیس کا، اس پہ بھی کام 1-2 ماہ جو ہے نا ایک پائپ لائن ڈلی، اس سے آگے کام نہیں چل سکا، وہ ابھی تک اسی طرح ٹھپ پڑا ہے۔
यानी कि मस्ती ख्याल अपने इक़्तिदार में हल्का के अवाम को वो सहूलियात नहीं दे सके जो अवाम ने उम्मीद की हुई थी। तो इस सिलसिले में हल्का में मस्ती ख्याल से मुतल्लिक अवाम के वोटर सपोर्टर्स में काफ़ी मायूसी पाई जाती है और इसका जो है ना वो खमियाजा जो है ना रिज़ल्ट बड़ा गलत इनको मिलेगा। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना बखर को टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो आपने सुना राना साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि सैयद अकबर खान नवानी जनरल इलेक्शन 2023 में NA-97 से हिस्सा लेंगे। नवानी ग्रुप ज़िला का बड़ा धड़ा है। अब्दुल मजीद खान खैल की हमायत से मस्ती ख्याल ग्रुप को नुकसान पहुँचेगा। PTI तहसील क्लोरकोट में छाई हुई है जिसका फ़ायदा मस्ती ख्याल को होगा। नवानी ग्रुप को खुलकर सामने आना होगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने जब जाएँ तो उस वक्त नवानी ग्रुप मुकम्मल सपोर्ट के साथ अब्दुल मजीद खान के साथ इलेक्शन कमीशन जाए। जम्मट वाघवारा ख़ानदान की सपोर्ट जिसके साथ होगी उसका पलड़ा भारी होगा। अब तक के लिए इतना ही, तो देखते रहिए अपना बकर। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।